اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائهم من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. سورہ مبارکہ بقرہ 102 نمبر آیت اور 103 نمبر آیت، یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی ہے. تفسیر ترتیبی قرآن، موضوع سخن بنی اسرائیل اور خداوند متعال. کیونکہ قرآن فرقان ہے، ایک نام فرقان ہے کہ وہ کتاب کے جو حق اور باطل میں جدائی ڈالنے والی کتاب ہے. حق اور باطل کو یا گروہ باطل کو یا حق کے گروہ کو آپس میں جدا کرنے کا، واضح کرنے کا. یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ حق پہ چلنے والے ہیں اور یہ باطل پہ چلنے والے ہیں. یہ ہدایت کا ایک پروسیس ہے. خداوند متعال نے قرآن کے ذریعے سے ان افراد کے چہرے سے پردہ اٹھایا، خاص طور پر بنی اسرائیل، کہ انہوں نے کیا کیا، اپنی تاریخ، ان کی تاریخ، سیاہ تاریخ بیان کی. اور آج اس تاریخ میں ایک اور اضافہ ان 2 آیتوں میں بنی اسرائیل کے حوالے سے، کہ ان کا ایک گھناؤنا جو کردار ہے، جو منفی کردار ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں منفی پروپیگنڈا. حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت موسیٰ کے بعد ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت یعقوب، حضرت اسی طرح داؤد، اس کے بعد حضرت سلیمان. قرآن مجید نے بیان یہ کیا کہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کہ جن کی حکومت آج تک کے تمام حکومتوں میں سب سے وسیع حکومت تھی. صرف انسانوں پر ان کی حکومت نہیں تھی، جنوں پر ان کی حکومت تھی، ہواؤں پہ ان کی حکومت تھی، جانوروں پہ ان کی حکومت تھی. جانوروں کے بولی سے بھی آگاہ تھے، جانتے تھے چونٹی کیا کہہ رہی ہے. ہواؤں پر ان کی حکمرانہ تھی، ہواؤں کو حکم دیتے، ہوا چلتی تھی، ہوا آتی تھی. جہاں جس چاہے جس رخ میں ہوا کو چلانا ہے، ان کے حکم کے مطابق ہوائیں چلتی تھیں. اتنی بڑی حکومت اور اتنی وسیع سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام. لیکن بنی اسرائیل نے اور اس کے بعد رسول اللہ کے زمانے کے یہودیوں نے یہ پروپیگنڈا جاری رکھا. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا اوج تھا، راج بھی تھا اور اپنے اوج پہ تھا. جس طرح حضرت موسیٰ کے زمانے میں یہ جادوگری کا بازار گرم تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ کاروبار بڑا گرم کاروبار تھا. لوگ اس طرف راغب ہوئے. جادو، سحر اور باقی چیزیں، کاروبار. ظاہر ہے انسان اپنے منفعت کے لیے کام کرتا ہے. اگر دین کو وہ قبول کرتا ہو تو دین کے مطابق وہ عمل کرے گا. ٹھیک ہے، آج بھی سود کا کاروبار جاری ہے نا، دین نے اس کی نفی کی ہے، حرام قرار دی ہے. لیکن منفعت طلب سود خوری کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں. ذخیرہ اندوزی حرام ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آج دیکھیں سٹور کرتے ہی نہیں کرتے. چینی آپ کی سٹور ہوتی ہے، آپ کے آٹا سٹور ہوتا ہے، اور تاکہ بعد میں مہنگا ہو تو اس کو جو ہے نا بیچا جائے بازاروں میں اپنے منفعت کے لیے. نہیں دیکھتے یہ حرام کام ہے، یہ دین کے خلاف کام ہے. اس زمانے میں بھی اہل کتاب ہیں، یہودی اہل کتاب ہیں، بنی اسرائیلی اہل کتاب ہیں، وہ بھی اپنی تورات چھوڑ کر اس
بازار میں گرم ہوئے، یعنی اس کاروبار میں آئے حضرت سلیمان کے زمانے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ جتنے بھی ہیں نا یہ اسباب جادو سحر ہے، جتنے بھی لکھی ہوئی چیزیں ہیں، جتنے بھی اسباب ہیں، سب کو جمع کیا جائے۔ جمع کرا دیا گیا اور ایک ذخیرہ ہو گیا، تاکہ دو اس کے اہداف تھے، اس کو کنٹرول کیا جا سکے، لوگ اس سے آہستہ آہستہ دور ہو جائیں۔ دوسرا تفسیر نمونہ کے مطابق لکھتے ہیں، دوسرا جو ہدف ذخیرہ کرنے کا، ان کو کلیکٹ کرنے کا، لوگوں سے لینے کا، گھروں سے جا کے انہوں نے لیا اور لے کے ایک جگہ جمع کروا دی، دوسرا ہدف یہ تھا کہ شاید اس ذخیرے میں سے جادوگری کے توڑ کے لیے بھی نسخہ موجود ہو، اس نسخے کو حاصل کرنے کا بھی ایک ہدف تھا۔ بالآخر یہ ذخیرہ جمع ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ وفات ہونے کے بعد یہ ذخیرہ شرپسندوں کے ہاتھ لگ گیا۔ شرپسندوں کے ہاتھ بہت بڑا ذخیرہ، جس میں کیا ہے، ٹوٹکوں کا جو ہے وہ عمل ہے، جس میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں کہ کیسے جادو سے کام لیا جاتا ہے، کیسے دوسروں کو جدا کیا جاتا ہے، کیسے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، کیسے یہاں پہ عمل ہوا کہ بتایا گیا ہے میاں بیوی کو کیسے جدا کیا جاتا ہے، کیسے بہن بھائی کو جدا کیا جاتا ہے، کیسے رشتوں کو توڑا جاتا ہے، یہ سارا وہاں پہ موجود تھا اس ذخیرے میں۔ انہوں نے اس کو لیا، لینے کے بعد پروپیگنڈا شروع کیا، اس پہ قبضہ کیا۔ قبضہ کرنے کے بعد یہ شرور افراد انہوں نے حضرت سلیمان کے خلاف اس کو استعمال کیا، کہا کہ ابھی تک حضرت سلیمان کی جو شخصیت تھی، ہم نے سمجھا تھا یہ نبی ہیں، ہم نے سمجھا تھا یہ حکومت واقعی ان کی حکومت ہے ہواؤں پہ، جنوں پہ، لیکن آج پتہ چلا کہ یہ ذخیرہ جو انہوں نے جمع کروایا ہے، اسی جادو کے ذریعے انہوں نے حکومت قائم کی تھی۔ جنوں کے ساتھ ان کا رابطہ جادو اور سحر کے ذریعے سے تھا، ہواؤں کے اوپر حکم اور حکمرانی، وہ اصل میں جادو تھا۔ وہ نعوذ باللہ نبی نہیں تھے، نعوذ باللہ خدا کے رسول نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ پروپیگنڈا شروع کر دیا انہوں نے۔ رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہی ہوا۔ اب دیکھیں تاریخ آگے بڑھتی ہے، رسول اللہ کا زمانہ آتا ہے، یہودی ہیں، پھر وہ یہودی بنی اسرائیلی ہے۔ رسول اللہ نے آ کر حکم خدا کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی کے طور پر پیش کیا، حکم خدا کے مطابق کہ یہ سلیمان نبی ہیں۔ انہوں نے کہا نبی ہیں، لوگوں سے کہا اے لوگو تم حیران و تعجب نہیں کرتے ہو، تمہارے حیرانی بڑھنی چاہیے کہ محمد کہہ رہا ہے وہ سلیمان کے نبی تھے، یہ کہنا شروع کر دیا رسول اللہ کے زمانے میں۔ رسول اللہ نے قرآن کے مطابق حکم خدا کے مطابق حضرت سلیمان کی شخصیت کو اجاگر کیا، تائید کی کہ وہ نبی ہیں۔ اعوذ باللہ، وہ جو تمہارا پروپیگنڈا وہ غلط ہے۔ رسول اللہ کے زمانے کے بھی یہودی اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، وہ نبی کہاں ہے؟ وہ تو ہمارے عقیدے کے مطابق جو بے بنیاد جو عقیدہ ہے اس کے مطابق تو وہ نبی نہیں ہے، وہ تو جادوگر ہیں، وہ تو ساحر ہیں۔ قرآن نے آ کر حمایت کی، اس کا اعلان کیا۔ دیکھیں خداوند متعال جو حق پر ہے اس کی حمایت فرماتا ہے، قرآن حمایت فرماتا ہے، چاہے وہ نبی ہو جو غیر نبی ہو۔ اللہ ہے نا، اللہ الحق ہے، اللہ حق پر ہے، اللہ حق کی حمایت فرماتا ہے۔ ممکن ہے آپ اور میں حق پر ہوں، ہم کبھی دیکھیں کہ ہمارے پاس زیادتی بھی، لیکن ہمیں احساس نہیں ہو رہا تھا کہ خدا ہماری کبھی حمایت بھی فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ جھوٹ سچ میں تبدیل ہو جاتی ہے، ہمارے خلاف پروپیگنڈا اس کا توڑ آ جاتا ہے۔ ہوا ہی نہیں ہوا کبھی، ایسا ہوا ہوگا نا کہ آپ کی شخصیت کو ڈاؤن کی گئی، لیکن خداوند متعال نے ایسا کام کیا کہ لوگ خود سمجھ گئے کہ یہ غلط ہے۔ یہ خدا کی مدد ہے، خدا کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ لوگ آپ کی شخصیت کو منفی کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، خداوند متعال انہی کی جو ہے شخصیت کو اجاگر فرما دیتا ہے۔ یہاں پہ بھی یہ آیت نمبر 102 میں اس کی نفی کی گئی کہ انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر تھے، یہ ذخیرہ ان کا جادو کا ذخیرہ تھا۔ فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، ملک سلیمان یعنی کہ زمانہ سلیمان، حضرت سلیمان کے زمانے، ملک یعنی ملک، یہاں پہ ملک نہیں ہے ہمارے اردو میں جو ہے کہ پاکستان ایک ملک ہے، یہاں پہ یعنی زمانہ، عصر حضرت سلیمان میں ان شیاطین نے واتبعوا یعنی یہودیوں نے ان شیاطین کی پیروی کی ہے، نہ حضرت سلیمان نے۔ جواب آ گیا نا کہ ان یہودیوں نے، ان بنی اسرائیلی نے، ان اہل کتاب نے جن کے بعد تورات ہے، خداوند متعال کی طرف سے کتاب ہدایت موجود ہے،
چھوڑ دیا. چھوڑ کے کیا کیا؟ وہ جو شیاطین تھے نا، جو جادو ٹوٹکا کا کام کرتے تھے، جو سحر کا کام کرتے تھے، جو حرام کام کرتے تھے، حرام کاروبار کرتے تھے، انہوں نے، یہودیوں نے ان شیاطین کی پیروی کی ہے. کب؟ عصر اور زمانے حضرت سلیمان میں. پھر اس کے بعد خود حضرت سلیمان کی طرف آتے ہیں. وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان نے کفر اختیار نہیں کیا، نعوذ باللہ. کفر سے مراد کفر عقیدتی نہیں ہے، کفر عملی مراد ہے. یعنی جادو کرنا جو حرام ہے، یعنی ایسا ہے کہ انکار خدا ہو رہا ہے، انکار حکم خدا ہو رہا ہے. کفر کی دو قسمیں ہیں، عقیدتی، آپ نعوذ باللہ کوئی جو ہے انکار خدا کر دے، ربوبیت خدا کر دے، خالقیت خدا کر دے، یا امامت کا انکار کر دے، نبوت اور معاد کا انکار کر دے، نماز کا انکار کر دے، یہ بھی کیا کفر ہے، انکار، مرتد ہو جاتا ہے. یہاں پہ عملی ہے، یعنی وما کفرا، ماما نے نہیں، سلیمان نے کفر اختیار نہیں کیا، یعنی کفر سے مراد عملی، یعنی جادو کا سہارا نہیں لیا. حضرت سلیمان جادوگر نہیں تھے، ساحر نہیں تھے. ولیکن الشیاطین کفروا، بلکہ ان شیطانوں نے کفر اختیار کیا. شیطان یعنی جو جادو کرنے والے تھے، ان کو شیطان کا نام دیا خدا نے. یہ شیاطین، جن چاہے انس ہو، انہوں نے کفر اختیار کیا، انہوں نے یہ غلط کام کیا. حضرت سلیمان پہ یہ بلیم مت لگاؤ، حضرت سلیمان پہ یہ الزام مت لگاؤ، وہ نبی خدا تھے. ان شیاطین نے کفر اختیار کیا ہے. یعلمون الناس السحر، کیا کیا انہوں نے؟ ان شیاطین نے کیا کیا ہے؟ حضرت سلیمان کے زمانے میں جو شیاطین تھے، جادو اور ساحری کا جو کام کرنے والے تھے، انہوں نے کیا کہ دو کام کیے انہوں نے. 102 آیت کے مطابق 2 کام کیے انہوں نے. پہلا، یہ جو یہودی جو شیاطین تھے، انہوں نے اس زمانے میں جو رائج جادوگری ہے اس کی پیروی کی. ٹھیک ہے، جو رائج ہوا زمانہ، جو کاروبار شروع ہوئے حرام، اس میں شامل ہوئے، اس کو رائج کیا، اس کو آگے پروموٹ کرنے لگے، اس کی تعلیم دینے لگے. یعلمون الناس سے خود بھی کرتے تھے، دوسروں کو تعلیم بھی دیا کرتے تھے. ادھر آؤ، ہم آپ کو بتاتے ہیں جادو کیسے کیا تھا، ساحر کیسے بنا جا سکتا ہے، جادو کیسے کیا جا سکتا ہے، بہترین کاروبار. آؤ ہماری طرف، ہم سکھاتے ہیں آپ کو. ہے نا، ہمارے یہاں سے کچھ سیاستدان جو کہتے ہیں آؤ سکھاتے ہیں آپ کو، کرپشن سکھاتے ہیں. آپ ان کے خاندان نے کہا کہ کرپشن کون سی بری چیز ہے. بچوں کی ایک محفل میں کیا کہا؟ کرپشن تو ہوتی رہتی ہے. یہ سکھانے والی بات ہوگی نا. سکھاتے تھے. یعلمون الناس، لوگوں کو سکھاتے تھے. السحر، کیا؟ سحر یعنی جادو سکھاتے تھے. ایک یہ انہوں نے کام کیا. دوسرا، پروردگار عالم نے اس زمانے میں لوگ مشکلات میں تھے نا. آج آپ دیکھتے ہیں کسی پہ جادو ہو جاتے پریشان ہو جاتے. بہت سی فیملیز ہیں اور رابطہ کرتے ہیں، یہ ہوا جی ہمیں شک ہے کہیں جادو نہ کیا ہو، ہمارا کاروبار ٹھنڈا ہو گیا، پہلے اچھا بڑا چلتا آ رہا تھا، خوب اکا دکا ہے نا، پریشان تو ہے نا. وہاں پہ مکمل طور پر جادو کا راج تھا. دیکھیں، جادوگروں کے کنٹرول میں معاشرہ تھا. اب بتائیں وہاں پہ لوگ کتنے پریشان ہوں گے. خداوند متعال نے کیا کیا؟ خداوند متعال نے، پروردگار عالم نے 2 فرشتوں کو بابل شہر میں 2 فرشتوں کو انسان کی شکل میں بھیجا. وہ کون ہے 2 فرشتے؟ ہاروت اور ماروت. ان 2 کو بھیجا، ان کو تعلیم دی. یہ آئے، آنے کے بعد انہوں نے آ کر، ان 2 فرشتوں نے انسانی شکل میں آ کر اس مشکل کو حل کرنا چاہا. لوگوں کا کہا پریشان نہ ہو، ان کو نہیں پتہ یہ فرشتے انسانی شکل میں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا توڑ آپ کو بتاتا ہوں، اس کا علاج میں آپ کو بتاتا ہوں. علاج انہوں نے بتایا. علاج جب بتایا تو ظاہر ہے علاج جب بتایا جاتا ہے تو اس کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ مثلا بم ڈسپوزل والے، مثلا اس کی ایک مثال انہوں نے خود تفسیر نمونہ میں اس کو اشارہ کی ہے کہ اگر کسی بم کو کہیں ہے اس کو ناکارہ بنایا جائے تو جو سکھائے جاتے ہیں ناکارہ بنانے والوں کے لیے بم ڈسپوزل یونٹ کو، ان کو ناکارہ کرنے کی تربیت دی جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو بم کی ساخت کے بارے میں بتایا جاتا کہ بم اس طرح بنتا ہے، اس میں یہ اجزاء شامل ہوتے ہیں، اچھا اس میں یہ مقدار ہوتی ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح بنایا جاتا ہے، اس طرح پھٹا جاتا ہے. بس آپ نے اس کو کیا ہے، پھٹنے نہیں دینا، یہ اس کی تربیت ہوتی ہے. لہٰذا بم کو ناکارہ بنانے کی تربیت میں بم کی ساخت اور بم کے اجزاء اور بم کے بنانے کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح آپ مثلا کہ ہمارے سیکیورٹی ادارے ان کے پاس ہے اسلحہ ہے،
ان کو اسلحہ چلانا بھی سکھایا جاتا ہے، اسلحہ کھولنا بھی سکھایا جاتا ہے، اسلحہ جوڑنا بھی سکھایا جاتا ہے۔ جب سکھایا جاتا ہے کہ جوڑنا ہے تو یہ بتاتے ہیں جوڑ میں بنانا بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ، اس طرح بنا، یہ اس کے پرزے ہیں، یہ ہے، یہ اس کی جو ہے فلان ہے، یہاں پہ گولی ڈلتی ہے، یہاں پہ اس کا جو ہے وہ برش ڈلتا ہے، یہاں پہ یہ ڈلتا ہے، یہ بنایا جاتا ہے۔ اب جب یہ بنایا جاتا ہے تو اس طرح اس کو جوڑا بھی جائے گا، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دو فرشتوں نے کیا کیا؟ جادو کا توڑ بتانا تھا لوگوں کو، بتانے کے لیے جادو کی حقیقت بھی انہوں نے بتائی کہ جادو یہ ہے، اس کی حقیقت یہ ہے، جادو اس طرح کیا جاتا ہے، تاکہ ان کو یہ بتا جائے کہ توڑا کس طرح جاتا ہے، باطل کس طرح کیا جاتا ہے۔ قرآن کی آیت نے کہا کہ ان لوگوں نے، ان خبیث لوگوں نے، ان شیاطین نے دوسرا والا لیا جو ہدف تھا ان دو فرشتوں کا، ہاروت اور ماروت کا، یہ تھا کہ ان کو بتایا جائے، اس مشکل کو حل کیا جائے اور ان کو تعلیم دی جائے کہ کیسے جادو جو ہوا ہے اس کو توڑا جائے گا، باطل کیا جائے گا، تک تم اس مشکلات سے حل نکل آؤ۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جادو کا توڑ نہیں سیکھا بلکہ خود جادو سیکھ لی انہوں نے، ہاں جادو سیکھ لی۔ بم ناکارہ بنانا نہیں سیکھا، بم بنانا سیکھ لیا۔ قرآن نے اس کی طرف دیکھیں اشارہ کیا، دو کام ان کے، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ، لیکن ہوا کیا؟ شیاطین نے کفر اختیار کیا۔ کیسے کفر اختیار کیا؟ اس کا مطلب ہے آپ غلط تعلیم دیں گے نا، وہ بھی کفر ہے، ٹھیک ہے؟ تعلیم، غلط چیز کی تعلیم بھی کفر ہے۔ کیا ہے کفر؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، انہوں نے لوگوں کو جادو سکھایا۔ ایک یہ وَمَا أُنزِلَ، اور وہ چیز سکھائے جو أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، جسے خداوند متعال نے ان دو فرشتوں پر نازل کیا نہیں سکھایا۔ کون ہے؟ ببابل، وہ دو فرشتے بابل میں تھے یا بابل میں تھے۔ نام کیا تھا؟ ہاروت و ماروت، ٹھیک ہے۔ وما انزل علی الملکین، وہ تعلیم جو خداوند متعال نے ہاروت اور ماروت کو دی باطل کرنے کے لیے، جادو کو باطل کرنے کے لیے، انہوں نے کیا کیا؟ اس کو بھی سیکھا، ٹھیک ہے، اس کو بھی انہوں نے، اس کی بھی تعلیم دینا شروع کر دی، یعنی جادو کی بھی تعلیم دینی شروع کر دی، اور خداوند متعال نے ان دو فرشتوں کو جو تعلیم دی تھی توڑ کے لیے، اس توڑ میں جوڑ بھی موجود تھا، انہوں نے اس کی بھی تعلیم دینا شروع کر دی۔ یعنی سیکھنے بعد کہا آؤ ہم بتاتے، دو فرشتوں نے، ہم نے جو ٹیکنالوجی لی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، یہ جادو ہے، اس طرح جادو کیا کرو، یہ ہمارے استاد ہیں، انہوں نے یہ سکھایا۔ لیکن یہ منع تھا، انہوں نے، دو فرشتوں نے، ہاروت و ماروت انسانی شکل میں، انہوں نے جب سکھانا شروع کیا تو انہوں نے ساتھ ساتھ کہا، خبردار بھی کیا۔ دیکھیں ہاروت و ماروت، وما يعلمان، یہ دو فرشتے نہیں سکھاتے تھے، من احد، کسی کو بھی، حتیٰ، یہاں تک کہ یقولا، یہ دونوں کہتے تھے، خبردار کرتے تھے، انما نحن فتنۃ، خبردار ہم تمہارا امتحان ہے، یاد رکھو ہم تمہارا امتحان ہے، جو تمہیں سکھانا چاہ رہے ہیں اس کا ایک ہدف ہے، وہ ہدف تمہارا علاج ہے، تمہارے مشکل کو حل کرنا ہے۔ یاد رکھو ہم سکھا رہے ہیں، تمہارا معلم ہے، تمہارے استاد ہے، یاد رکھو تم نے توڑ سیکھنا ہے، جوڑ نہیں سیکھنا، جادو کا توڑ سیکھنا، خود جادو تم نے نہیں سیکھنا، کہیں اس کاروبار میں تم جو ہے نا وہ گرم نہ ہو جاؤ، سرگرم نہ ہو جاؤ۔ لہٰذا یہ جب بھی کسی کو سکھاتے تھے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ خبردار ہم فتنہ ہیں، ہم امتحان ہیں تمہارے، کہیں اس امتحان میں فیل نہ ہو جانا۔ فلا تکفر، یہ کہتے تھے کہ تم کہیں کفر اختیار نہ کرنا، خبردار کہیں نہ ہو کہ میری تعلیم کا جو ہے نا دوسرا رخ تم لے لو اور تم کافر ہو جاؤ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہوا کیا؟ امتحان میں کامیاب ہوئے نہیں ہوئے؟ ہاں، ہاروت و ماروت نے کیا کہا؟ تمہیں دے رہے ہیں تعلیم، خدا کی طرف سے ہم تمہاری مدد کے لیے آئے، تمہارے مشکل کو حل کرنے کے لیے آئے، ٹینشن دور کرنے کے لیے، یہ جو تمہارے اندر جدائی ڈال رہے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے۔ انہوں نے کیا کیا؟ نہیں مانا، جادو کی طرف گئے، توڑ کی طرف نہیں گئے۔ ہوا کیا کرنے لگے؟ قرآن دیکھیں کیسے بیان فرما رہا ہے قرآن، فَيَتَعَلَّمُونَ، یہ لوگ سکھاتے تھے ان دونوں سے، منہما، ہاروت اور ماروت سے، ماں، وہ چیز، ٹھیک ہے، پہلا رخ دوسرا رخ، پہلا رخ کیا تھا؟ توڑ، دوسرا رخ کیا تھا؟ خود جادو کرنا۔ یہ ان دو فرشتوں سے کیا سیکھتے تھے؟ بین المرء وزوجہ ما یفرقون، وہ چیز سیکھتے تھے، جادو کے وہ چیز سیکھتے تھے کہ جس کے ذریعے سے میاں بیوی میں جدائی ڈالی جا سکے۔ دیکھو، ما یفرقون بین المرء وزوجہ، فیتعلمون، انہوں نے تعلیم دینا شروع کی، یا انہوں نے تعلیم حاصل کیا، ان دونوں سے حاصل کیا، انہوں نے تعلیم لی
ماں اس کی کہ جو زوج اور زوجہ کے درمیان جدائی ڈال سکے. یہ رواج اگر عام ہوا وہاں پر, انہوں نے آ کر کفر اختیار کیا. کفر کا یہی نتیجہ ہوتا ہے, جب انسان دین سے ہٹ جائے نا, وہ معاشرے کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا, وہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, چاہے وہ گھر میں ہو, چاہے اکیلے میں ہو, کہیں بھی اگر آپ ہو, کہیں بھی میں, کہیں بھی آپ ہوں, جو ہی آپ دین سے جدا ہوں گے, نظام خدا سے جدا ہوں گے, مشکلات بڑھیں گی. جتنا آپ دین کی طرف جائیں گے, مشکلات میں کمی ہوگی. مکمل دین کی طرف جائیں گے, مشکلات ختم ہو جائیں گی, ٹینشن ختم ہو جائے گی, ڈپریشن ختم ہو جائے گی. جتنا ہم دور ہوں گے, ٹینشن بڑھے گی, ڈپریشن بڑھے گی. یہ ایک قانون ہے, ایک خداوند متعال نے جو قانون بنایا اس کے اثرات ہیں یہ. وما ہم بضارین, پھر خداوند متعال نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ جدائی کے لیے جادو کو استعمال کریں, لیکن یاد رکھیں اگر خدا چاہے تو جدائی ڈال سکیں گے. وما ہم بضارین, یہ لوگ ضرر نہیں پہنچا سکتے اپنے جادو کے ذریعے سے. بہ من احد, کسی کو بھی, الا باذن اللہ, مگر اجازت سے, اللہ کی اجازت سے. جادوگر اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہاں اگر اللہ چاہے تو کر سکتے ہیں. یہ مسئلہ ہو گیا نا, یہ اللہ یعنی اجازت دے دیتا ہے, یعنی اللہ اجازت دے گا تو یہ ضرر پہنچا سکتے ہیں, یہ معنی ہے. یہ ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کی اجازت سے. بس اللہ کی اجازت سے ضرر پہنچا سکتے ہیں, پہنچا سکتے ہیں. خدا نے نظام ایسے بنایا, خدا نے ایسے نظام بنائے. ٹھیک ہے, تعلیم تو ہے نا, تعلیم کا ایک نیا رخ ہے, ایک اچھا رخ ہے, ایک منفی رخ ہے. ایک چھری قصائی کے ہاتھ میں ہو تو وہ کیا ہے, اس بہترین ہے اس کے لیے. یہی چھری قاتل کے ہاتھ میں ہو تو کیا بہترین ہے؟ نہیں. ایک پسٹل قاتل کے ہاتھ میں تو یہ بدترین چیز ہے. یہی اگر پولیس کے پاس ہو, آج کل کی پولیس نہیں البتہ, ٹھیک ہے, جینون پولیس کے ہاتھ میں ہو تو یہ بہترین چیز ہے. خوب تعلیم بھی یہی ہے, تعلیم ہے, اس کا ایک منفی رخ, ایک منفی اور دوسرا رخ ہے. جس طرح مثال دی ناکرہ بنانے کے لیے, بم کے لیے, وہ بھی ایک تعلیم ہے. تعلیم میں ایک منفی چیز بھی ہے. خوب انسان کے حوالے کر دیا نا خدا نے, یعنی یہ تعلیم کے اندر انسان کو اختیار دے دیا کہ تم یہ بھی کر سکتے ہو, یہ بھی کر سکتے ہو, لیکن تمہیں عقل و شعور دیا, سب کچھ دیا ہے, تمہیں پتہ ہے کیا ضرر ہے, کیا نقصان ہے, تمہارے اپنے لیے, تمہارے معاشرے کے لیے, تمہاری فیملی کے لیے, تمہارے خاندان کے لیے, تمہارے رشتوں کے لیے نقصان دہ, کرو بے شک. یہ نظام خدا ہے. ہاں بس یہ اب نظام خدا ہے تو اذن خدا ہے, بس نظام خدا ہی نہیں, اذن خدا. یعنی اگر کوئی جادو کے ذریعے سے کسی کو جدا کر سکے تو کر سکتا ہے. یہ کرنا نظام خدا کے ذریعے سے, یعنی چھوٹ دی ہے, ایک اختیار دی ہے انسان کو. لیکن یہی خدا اگر چاہے روکنا چاہے تو روک بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے جادو کو بے اثر کر سکتا ہے. آپ ایسی دعائیں پڑھیں گے تو بے اثر ہو جائے گا, آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو بے اثر ہو جائے گی, آپ قرآن کا ورد کریں گے تو کیا ہے, بے اثر ہو جائیں گے. یہ بھی ہے, خداوند متعال جو ہے وہ روک سکتا ہے, جادو کو روک سکتا ہے, جادو کے اثرات کو روک سکتا ہے. ٹھیک ہے, آیات الہی کے ذریعے, دعاؤں کے ذریعے سے. لیکن آیا مکمل خدا روکے گا؟ نہیں روکے گا. کیوں؟ اس لیے نظام ہے, نظام ایسا بنایا خداوند متعال نے. لہٰذا باذن اللہ, یعنی خدا کے اذن سے وہ پہنچا سکتے ہیں. ہاں یعنی نظام خدا کے تحت جو اختیار انسان کو دیا اس کے ذریعے سے, ہاں یہ چاہیں تو نقصان پہنچا سکتے ہیں. لیکن اس میں بھی اس مومن کا ہاتھ ہے. کیوں؟ اس نے دعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں کی, خدا کی مدد طلب نہیں کی, اس نے توڑ کے لیے کوشش نہیں کی. توڑ ہے نا, ہر ایک کے لیے توڑ ہے. ہاروت و ماروت کو کیوں بھیجا؟ اسے توڑ کے لیے بھیجا ہے. لہٰذا خداوند متعال مشکل کشا ہے. یہ لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے کسی کو بھی, من احد, کسی کو بھی, مگر خدا کے اذن سے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, اور انہوں نے جو تعلیم لی ہے نا وہ نقصان پہنچانے والی لی ہے, فائدہ مند نہیں لی. وہ تعلیم انہوں نے لی ہے ان دو فرشتوں سے کہ جو ان کو نقصان پہنچے, وَلَا يَنفَعُهُمْ, جو ان کو نفع دے اور نقصان فائدہ دے, وہ انہوں نے نہیں لی. بس آپ تعلیم سے اچھی چیز بھی لے سکتے ہیں, جس طرح موبائل ایک آپ کے پاس ایک ہے ذریعہ, آپ اس سے اچھا فائدہ بھی لے سکتے ہیں, آپ برا فائدہ بھی لے سکتے ہیں. نیٹ سے آپ اچھا فائدہ بھی لے سکتے ہیں, برا. یہ ہمارے لیے کیا ہے, ایک پیغام ہے نا. یہ تعلیم ہے, ایک ٹیکنالوجی ہے, ایک مشینری ہے. آپ اسے غلط فائدہ بھی لیں, اچھا بھی لیں. غلط فائدہ لیں آپ کے نقصان میں, اچھا لیں تو آپ کے فائدے میں. فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس تعلیم سے, ان دو فرشتوں ہاروت ماروت سے جو تعلیم لی ہے وہ کیا ہے, وہ تھی کہ جو ان کے نقصان میں ہو, نہ وہ کہ جو ان کے فائدے میں ہو. وَلَقَدْ عَلِمُوا, اور یہ جانتے تھے, یہ لوگ یہ جانتے تھے, لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, جو بھی یہ کاروبار کر رہا ہے نا, جو بھی اس علم کو بیچ رہا ہے نا, یہ علم کو بیچ رہا ہے, لی ہے لیکن بیچ رہا ہے, کاروبار ہے یہ. فرماتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. دنیا تمہاری بن سکتی ہے,
دنیا تمہاری بن سکتی، جادو ٹوٹکے یہ فلان آپ بلائیں لوگوں کو اپنی طرف جذب کریں، آپ کا کاروبار چل جائے گا، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہے، من خلاق، کچھ حصہ نہیں ہے۔ یہ جانتے تھے، جانتے ہوئے کام کرتے تھے، آپ نہ کہیں وہ جاہل تھے، جانتے ہوئے کام، اس کا مطلب ہے ایمان رکھتے تھے۔ کیوں؟ اہل کتاب تھے نا، یہ اہل کتاب یہ کام کر رہے ہیں، ہم ان کی بات نہیں ہو رہی، جو بت پرست ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، جو مشرک ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، اہل کتاب یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ جانتے ہوئے بھی برا کام کرتے تھے، جانتے ہوئے بھی معاشرے کو تباہ کرتے تھے، جانتے ہوئے بھی رشتوں کو تباہ کرتے تھے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ، پھر خدا نے فرمایا کہ کتنی بری چیز ہے جو جس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں، یہ لوگ بیچ رہے ہیں اپنے آپ کو، خرید رہے ہیں، لوگوں کو خرید رہے ہیں، لیکن ایک چیز بیچ بھی رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ تمہارا وجود ہے، تمہارا قیمتی وجود ہے جسے تم بیچ رہے ہو، تمہارا نفس ہے جس کو تم بیچ رہے ہو۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے ہو تو اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں۔ اور کتنی بری چیز ہے کہ جس کے بدلے میں اپنے نفس کو بیچ رہے ہیں، کہ جہاں پر آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے، نقصان ہی نقصان ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، آخری وَلَوْ أَنَّ 103 آیت، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، دیکھیں یہ پیغام، اگر یہ کرتے تو یہ نہ ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ واقعاً ایمان رکھتے، ایمان حقیقی معنوں میں لا چکے ہوتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، متقی بنتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، تو خدا کے ہاں جو ثواب ہے، جو ان کے لیے بدلہ ہے، وہ کتنا اچھا تھا، خیر تھا، بہتر تھا۔ اس دنیا کے چھوٹے سے فائدے سے بہتر کیا تھا؟ بہتر یہ تھا کہ خداوند متعال کے ہاں ان کے لیے جو اجر و ثواب ہے وہ لے لیتے، وہ بہتر تھا۔ اگر وہ ایمان رکھتے اور تقوی اختیار کرتے تو اس کے نتیجے میں کیا ملنا تھا ان کو؟ وہ ثواب، وہ اجر خداوند متعال کی طرف سے ملنا تھا کہ جو ان سے بہتر ہے، دنیا طلبی سے بہتر ہے، دنیا کے جو کچھ فائدے ان سے بہتر ہے۔ عند اللہ لو کانوا یعلمون، اگر یہ جانتے تو، اس کا مطلب ہے جو کچھ ہوا، سینیریو جو تھا، جو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شخصیت کو پامال کیا، جو بھی انہوں نے جو بلیم لگایا، الزام لگایا کہ وہ نعوذ باللہ نبی نہیں تھے، ساحر تھے، جادو تھے، اس کے بعد خداوند متعال نے ان کو تعلیم دی ہاروت ماروت کے ذریعے سے، اور توڑ کرنا چاہے، ان کی مشکل کو حل کرنا چاہے، وہاں پہ بھی نہیں گئے اور دوبارہ آئے، جادو کے اس کاروبار میں آ گئے اور منفی چیز لی اور مثبت چیزیں نہیں لی۔ ان سب کا جو، ان سب کی جڑ اور بیماری قرآن نے کیا کہا ہے؟ ایمان کا نہ ہونا، ایمان کا نہ ہونا، تقوی کا نہ ہونا۔ اگر ایمان اور تقوی نہ ہو تو انسان پھسل جاتا ہے، منحرف ہو جاتا ہے، کسی اور راہ پہ چلا جاتا ہے، وہ جادوگر بن جاتا ہے، وہ مفسد بن جاتا ہے، وہ کرپٹ انسان بن جاتا ہے، وہ ظالم بن جاتا ہے، وہ قاتل بن جاتا ہے، وہ چور اور ڈاکو بن جاتا ہے، صرف ایمان و تقوی نہ ہونے کی وجہ سے۔ قرآن نے فرمایا کہ ہاں یاد رکھیں، آخری دیکھیں، آخری کا نتیجہ خداوند متعال دیتا ہے کہ خبردار ایمان اپنی مضبوط کرو اور اپنے تقوی کو مضبوط کرو۔ تقوی یعنی کہ الہی زندگی گزارنے کے نظام، حفاظتی نظام، اس کو تقوی کہا جاتا ہے، انسانی زندگی گزارنے کا خدائی نظام، جس سے انسان کی زندگی کی اور اس کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، فطرت کی حفاظت ہوتی ہے، اسے کیا ہوتا ہے؟ تقوائی نظام کہا جاتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد اس نظام میں آنا پڑے گا۔ ایمان اعلان ہے نا، ایمان اعلان اپنے سمجھ کے ساتھ اور دل میں قبولیت اور یقین کے ساتھ اعلان کرنا ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ نظام کے اندر آنا ہے، آپ نے سسٹم کے اندر آنا ہے، سسٹم کے اندر زندگی گزارنی ہے۔ اگر انسان ایمان لائے اور سسٹم میں زندگی گزارے، سسٹمی بنا دے اپنے آپ کو، الہی سسٹم میں آ جائے، تو اس کے لیے کچھ مسائل نہیں ہے، معاشرہ صحیح ہوگا، معاشرے میں جادوگر نہیں آئیں گے، معاشرے میں ساحروں کا وجود نہیں ہوگا، معاشرے میں کرپٹ عناصر نہیں آئیں گے، معاشرے میں چور اور ڈاکو نہیں آئیں گے، معاشرے میں ملک کو تباہ کرنے والے نہیں آئیں گے، معاشرے میں امریکی غلام نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ سارا کیا ہے؟ اسی وجہ سے ہے، ایمان کا نہ ہونا، تقوی کا نہ ہونا۔ اسی لیے تبلیغ اسی لیے، انبیاء کا وجود اسی لیے، امام اسی لیے وجود اسی لیے، علماء کا حضور اسی لیے ہے، قرآن کی تلاوت کا جو ہدف ہو اسی لیے کہ معاشرے میں ایمان کو تقویت ملے اور لوگ متقی تر ہوتے جائیں، تاکہ معاشرہ بہتری کی طرف جائے اور ان منحوس اور ان خبیث لوگوں سے معاشرہ پاک ہو جائے اور معاشرہ امن کی طرف جائے، ورنہ بے امنی ہے۔ انشاءاللہ خداوند متعال کی درگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد و بحق قرآن ہمارے اس نشست کو اور گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما،
آپ کے سماعت کو قبول فرما۔ پروردگارا بحق محمد وآل محمد اس کے اجر و ثواب کو ہم ہدیہ کرتے ہیں انبیاء، اولیاء، اوصیاء، شہداء، تمام انبیاء، بالخصوص حضرت سلیمان علیہ السلام اور حاضرین کے تمام مرحومین کی طرف خدا ان کے درجات کو بلند